بہت سارے لوگوں میں یہ ہے کہ عمل جو ہے ایمان کے اندر داخل نہیں ہے، عمل ایمان کے اندر داخل نہیں ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام بخاری کا یہ عقیدہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سارے لوگوں کو جو کنڈم کیا ہے وہ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ صرف کہتے ہیں کہ ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، فقط زبان سے اقرار کر لیا اور دل کے اندر سچا جان یہی ایمان ہے، عمل سے اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ جو قرآن عظیم کی بڑی ہی اہم سورہ ہے، اس کی 24 آیات اللہ کی توفیق سے مکمل ہو چکی ہیں۔ پچھلے درس میں 4 آیات، آیت نمبر 21، 22، 23 اور 24 یہ مکمل ہوئی، اور ان آیات میں اللہ رب العالمین نے پہلے کی 2 آیات میں 21 اور 22 میں توحید کا کھل کر کے بیان اور شرک کی مذمت موجود تھی۔ باقی کی جو 2 آیات تھیں 23 اور 24، اس میں اللہ رب العالمین نے رسالت کا ذکر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ شرک رسالت میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی اگر اللہ رب العالمین کو نہ مانے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی نہ مانے اور آپ کو آخری پیغمبر تسلیم نہ کرے تو بھی کیا وہ کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب کافروں کا ذکر کیا، ان کی بعض صفات کا ذکر کیا، ان کے انجام کا ذکر کیا، تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں پر جہنم کا ذکر ہے وہاں جنت کا ذکر ہے، جہاں پر کافروں کا ذکر ہے وہاں ایمان والوں کا ذکر ہے، جہاں پہ عذاب کا ذکر ہے وہاں پر نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو اس آیت میں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے انجام کا ذکر کیا۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو رسول پر ایمان لانے والے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کیا دے گا، ان کے لیے کیا کچھ ہے۔ کافروں کے متعلق تو کہہ دیا گیا کہ ان کے لیے وہ جہنم تیار کی گئی ہے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لانے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ان کے لیے کیا، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، بستان ہیں جس کے نیچے کیا ہے، نہریں جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں اس سے پہلے یہ دیا جا چکا ہے، ہم اس سے پہلے یہ کھا چکے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تفصیل میں بات واضح ہو جائے گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں ان کے لیے بیویاں ہیں جو بالکل صاف ستھری ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی 3 بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔
اور انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی 3 چیزیں بڑی امپورٹنس اور اہم ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس خوبصورت اور بہترین مسکن ہو، ٹھکانہ ہو، گھر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اور بنیادی جس کے آدمی چھت چاہتا ہے، مکان اور جگہ چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت ہوں گی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ اب یہ رہنے کا ٹھکانہ ہو گیا، مسکن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، دوسری جو چیز ہے، آدمی جب مکان پا گیا تو کھانے کی چیز سے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کے لیے اس میں بہترین قسم کے رزق اور روزیاں ہیں۔ یہ بھی مل گئی تو تیسری چیز، اب آدمی آ جاتا ہے شادی بھی، آپ مکان بھی ہو گیا، سیٹل بھی ہو گیا، کھانے پینے کا انتظام اور کیا ہے، اب اسے شادی کی فکر ہو جاتی۔ تو کہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے جنت میں کیا ہے، پاک بیویاں ہوں گی۔ 3 بڑی نعمتوں کا ذکر ہے جنت کے، کہ ان کے لیے مسکن ہوگا، مطعم ہوگا، کھانا ہوگا، اور اسی طریقے سے صاف ستھری بیویاں ہوں گی۔ آئیے دیکھیں تفسیر میں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو، اور بشارہ کہتے ہیں چمڑی جو ہے نا انسان کی جو چمڑی، اس کو بشارہ کہتے ہیں۔ اصل میں جب کسی کو بشارت اور خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی ایسی بات جس سے بما یسر بھی، جس سے انسان خوش ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے اس کے چہرے کی چمڑی کیا بدل جاتی ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے، کھل اٹھتا ہے جب انسان کو بشارت دی جاتی ہے۔ اسی سے ویسی بشارہ سے بشارت بنی ہوئی، یعنی ایسی خبر انسان کو دی جائے جس سے اس کا چہرہ کیا ہے، کھل جائے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کعب بن مالک ان صحابہ میں سے ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ غزوہ تبوک میں کیا 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے نا، ایسا نہیں کہ جان بوجھ کر انہوں نے سوچا ہمارے پاس سواری ہے، یہ ہے، ہم مسلمانوں کو جا ملیں گے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ پیچھے رہ گئے اور ان سے کلام سلام سب کچھ بند ہو گیا، سارے رشتے ناطے سب بند ہو گئے، پوری دنیا ان پر تنگ ہو گئی، نہ بیوی بات کر رہی ہے، نہ بچے بات کر رہے ہیں، نہ مسلمان بات کر رہے ہیں، نہ اللہ کے پیغمبر بات کچھ نہیں۔ وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوب۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کی۔ تینوں، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ، 3 صحابہ تھے جو جنگ تبوک میں کیا ہے، پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ جب توبہ قبول ہو گئی تو کہتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور یہ خبر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی مجھ کو، تو استنار وجہہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کھل اٹھا، روشن ہو گیا، اور کہتے ہیں کأنہ قطعۃ قمر، گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ ہے وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی خوشخبری دی جاتی، استنار وجہہ، تو آپ کا چہرہ کیا ہوتا، کھل جاتا، گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ المهم یہ ہے کہ بشارت کہتے ہیں ایسی خبر دینا جس سے انسان کا چہرہ کیا کھل اٹھے، خوش ہو جائے انسان اور اچھائی محسوس کرے۔ تو وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری دے دیے۔ لیکن کبھی کبھار قرآن میں بطور وارننگ کے، مذاق کے، تکلیفوں میں اضافہ کرنے کے یہ لفظ بھی آئے گا جس میں کہا جائے گا کہ آپ بشارت دے دیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، دردناک۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو یہ کیا ہے، یہ بشارت نہیں ہے، یہ تکلیفوں میں اضافہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس کٹے پہ نمک ڈالنا، کٹے پہ کیا ہے، نمک ڈالنا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، اس میں بشارت کہاں ہے؟ لیکن نہیں، جیسے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ایسے ان کی تکلیفوں میں اضافہ کرنے کے لیے ایسا کہا جا رہا ہے قرآن میں کئی مقامات پر، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔ جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب مزہ چکھو، اور نواب بنتے تھے نا دنیا کے اندر، تو مزہ چکھو، یہ ان کی تکلیفوں میں اضافہ کرنے کے لیے۔ لیکن عام طور سے بشارت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے خوشخبری دینے کے لیے، عام طور سے خوشخبری، اصل یہی ہے۔ تو بشر الذین آمنوا، آپ خوشخبری دے دیں، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے۔
اور ایمان کے تمام تقاضوں کے مطابق عمل کیا. خاص طور سے بنیادی جو چیزیں جن پر ایمان لانا وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اور قیامت کے دن پر ایمان، دوبارہ اٹھائے جانے اس پر ایمان. یہ بنیادی ایمان کی چیزیں جس کو ارکان الایمان کہا جاتا ہے. اور حدیث جبریل جو مشہور ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا مل ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ وتؤمن بالبعث، کہ تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اچھی اور بری تقدیر پر، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ. اب یہ ہمارے پاس تو کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے ایمان کیا لگے صاحب. ہم مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ اکثریت تو وہ ہے جو یہ ایمان کے ارکان کاؤنٹ نہیں کر سکتی، بتا نہیں پائیں گے کہ کتنے ہیں. پھر اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات تو کہاں ان کو معلوم ہوگی. جب عدد نہیں بتا پائیں گے تو اس کی تفصیلات کہاں معلوم ہوگی. اسی وجہ سے گمراہیاں پسارا ہمارے پاس بالکل بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ بنیادی جو چیزیں جن پر ایمان لانا وہ بھی ہمارے پاس اس کا کانسیپٹ اور تصور نہیں ہے. اکثر لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ تقدیر پر ان کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ جو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا اور اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا، اس پر ایمان ہی نہیں ہوتا، جانتے نہیں کہ تقدیر ہوتی کیا. اور اسی وجہ سے انسان پریشانی کی زندگی گزارتا ہے. اگر تقدیر کا صحیح طریقے سے اس کو علم ہو جائے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا تو بہت حد تک نارمل اس کی لائف ہو جائے گی. تو بہرحال ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف اللہ پر، بلکہ ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جائے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جس پر ایمان لانے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا. وبشر الذین آمنوا. اور ایمان کی تعریف میں بات یاد رہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کر لینے کا نام، بعض سمجھتے ہیں کہ صرف دل کے اندر پختہ ارادہ کر لینے کا نام. ایمان کی وہ تعریف جو سلف نے بیان کی ہے کہ الایمان هو اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان. یہ پوری تعریف ڈیفینیشن معلوم ہونی چاہیے کہ ایمان کہتے ہیں کہ آدمی زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، سچا جانے، اور بدن سے اس کو کر کے دکھلائے. جیسے نماز نہیں آدمی پڑھتا تو ایمان ناقص ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی ایمان کہا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. تمام مفسرین کی جماعت متفق ہے کہ یہاں ایمان سے مراد الصلاۃ ہے. سورہ بقرہ کے اندر یعنی دوسرا پارہ جب کھولیں گے پہلے سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. تو عمل یہ ایمان کا پارٹ اور حصہ ہے. بہت سارے لوگ عمل کو ایمان کے اندر داخل نہیں مانتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں ایمانی و ایمان ابی بکر سوا. میرا ایمان اور ابو بکر کا ایمان کیا ہے؟ برابر ہے. میرا ایمان اور ابو بکر کا ایمان کیا ہے؟ برابر ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہے. حالانکہ اگر عمل ایمان کے اندر داخل نہ بھی ہو تب بھی برابر نہیں ہے. اسی لیے امام ابو جعفر الطحاوی بھی یہاں ان سے خطا ہوئی عقیدہ طحاویہ کے اندر کہتے ہیں والاصل فی الایمان سوا. اصل ایمان میں سارے لوگ برابر ہیں. حالانکہ سلف کا عقیدہ نہیں ہے. سلف کا عقیدہ یہ کہ اصل ایمان میں ہی لوگ برابر نہیں. ایمان کا جو مقام ابو بکر کے پاس ہے وہ عمر کے پاس نہیں ہے رضی اللہ عنہ وارضا. یعنی جس درجے کا ایمان ابو بکر کے پاس ہے عمر کے پاس نہیں ہے، تو ہم اور آپ کیسے برابر ہو سکتے؟ اصل ایمان میں ہی لوگ برابر نہیں. پھر عمل کم بیشی وہ اس کو کم اور زیادہ کرتا رہتا ہے. تو ایمان کہتے ہیں کہ آدمی زبان سے اقرار کرے، دل کے اندر سچا جانے، اور بدن سے اسے کرے جو کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس بات پر ایمان لائے کہ یزید بطاعت الرحمن. جب آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور جب شیطان کی اطاعت کرتے ہیں تو ایمان کیا ہے؟ گھٹ جاتا ہے. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان ہٹ جاتا ہے. جس وقت چوری کر رہا تھا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، سلب کر لیا جاتا ہے. جب اس سے فارغ ہو جاتا ہے پھر لوٹا دیا.
کیونکہ ایمان اگر ہوتا تو یہ کام وہ نہ کرتا. تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، یہ سلف کا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. کہ جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. اور یہ آپ لوگ خود اپنی پریکٹیکل لائف میں اگر دیکھیں گے تو لگتا ہے آپ کا ایمان ایک جیسا ہے. 20 بچوں کے ساتھ ہوتے تو ایمان کا کچھ اور ہوتا ہے، سنیما ہال میں بیٹھے ہوتے تو ایمان کچھ اور درجے کا ہوتا ہے، پارکوں میں بیٹھے ہوتے تو ایمان کچھ اور درجے کا ہوتا ہے، مسجدوں میں ہوتے تو ایمان کچھ اور درجے کا ہوتا ہے، کعبہ کے اندر ہوتے تو ایمان کچھ اور درجے کا ہوتا ہے. کیا ایمان لگتا ہے آپ لوگوں کو برابر ایک جیسا رہتا ہے؟ کبھی باہر کسی سے گالی گلوچ کرتے تو لگتا ہی نہیں کہ ایماندار ہے، کہیں سے ایمان ہے. لڑائی جھگڑا ہوتی تو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. تو کیا ایمان کا لیول گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. اور یہی اصل اور بنیادی چیز ہے، یہ اصل اور بنیادی چیز ہے. اور یہی سے عقیدہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں میں یہ ہے کہ عمل جو ہے ایمان کے اندر داخل نہیں ہے، عمل ایمان کے اندر داخل نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام بخاری کا یہ عقیدہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سارے لوگوں کو جو کنڈم کیا ہے وہ اسی طریقے سے. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ صرف کہتے ہیں کہ ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، فقط زبان سے اقرار کر لیا اور دل کے اندر سچا ڈال، یہی ایمان ہے، عمل سے اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور عمل کیے، الصالحاتی نیک اعمال. اور نیک اعمال اس سے پہلے گزر چکے، ہم اور آپ جس کو نیک سمجھیں وہ نیک نہیں. نیک عمل ہونے کے لیے یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سرٹیفائی ہو اور اللہ کے لیے کیا جائے تو وہ نیک عمل ہوتا ہے. ہم اور آپ اگر کسی عمل کو نیک سمجھتے ہیں، کسی بھی چیز کو، بہت سارے لوگ کسی چیز کو نیک عمل سمجھتے ہیں، کسی بھی کام کو نیک عمل سمجھتے ہیں کیونکہ وہ دین کی شکل و صورت میں ہوتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتھرائز نہیں ہوتا، سرٹیفائی نہیں ہوتا. وہ نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، کچھ بھی ہو، وہ عمل نیک نہیں ہو سکتا ہے. وہ عمل کیا ہے؟ نیک نہیں ہو سکتا ہے، بہتر نہیں ہو. جیسے سب سے اچھی حالت سجدے کی حالت ہے. اب آدمی سجدے میں اگر قرآن پڑھتا ہے اور منع کیا جائے تو ارے آپ قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، وہ بھی سجدے کی حالت میں جب انسان اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے. تو تمہارا یہاں پہ قرآن پڑھنا یہ نیک عمل نہیں، غلط عمل ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع کیا اور روکا ہے. تو عمل الصالحات میں ایسا نہیں کہ آپ جو چاہیں جس کو وہ اچھا عمل ہے. اچھا عمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ویریفائی ہو، وہ صدق ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور وہ عمل اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے تو نیک عمل ہوتا ہے. اس لیے اس بات پہ بہت ہمارے پاس اعمال کے کرنے میں دوڑ لگی ہوئی ہے. ہم زیادہ کرتے ہیں، جیسے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ عمرے کرنے میں وہ حال لگا ہوا ہے کہ کہنا ہی نہیں ہے. اب تو بہت سارے لوگ مسجد تنعیم جانے کے لیے، یعنی مسجد عائشہ جس کو کہتے ہیں، وہاں جانے کی بھی زحمت نہیں اٹھاتے ہیں. ابھی اس لاسٹ سفر میں یہ ہوا کہ ایک صاحب اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھ کر کے عمرہ کر رہے ہیں. تو یہ جو کوانٹٹی پہ بہت زیادہ دھیان ہے، توجہ کریں کہ کبھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں 2 عمرہ نہیں کیا. اور آپ سے زیادہ بھی کوئی تھا خیر و بھلائی کا چاہنے والا، آپ سے زیادہ کوئی عبادت کرنے والا تھا، آپ نے پوری زندگی میں ایک سفر میں 2 عمرہ نہیں کیا. صحابہ میں سے کسی بھی صحابی سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ گئے ہو مکہ اور وہاں جانے کے بعد مسجد عائشہ یا کہیں بھی حدود حرم سے باہر نکل کر کے انہوں نے دوسرا احرام باندھا ہو عمرے کے. کیا ان سے بھی زیادہ کوئی خیر و بھلائی کا چاہنے والا تھا؟ آپ غور کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ عمل بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. 1 لاکھ نماز کا ثواب چھوڑ کر کے آپ بس گاڑیوں میں آنے جانے میں لگا دیتے ہیں پورا وقت. طواف بڑی عظیم عبادت ہے، اسے چھوڑ کر نماز، ایک نماز کا 1 رکعت پڑھتے تو 1 لاکھ رکعت کے برابر ہوتی ہے. اس کو چھوڑ کر کے آپ ادھر بابوا کے نام سے، خالہ کے نام سے، پھوپھی کے نام سے، ان کے نام سے، ان کے نام سے لگے رہتے ہیں، چکر کاٹے رہتے ہیں. آپ سوچیں کہ اس عمل کا ثبوت ہے صحابہ کی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، لیکن یہی نیک عمل بنا ہوا اور شریعت کو گہرائی سے نہ سمجھنے کا ایک نتیجہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
جو عمرہ کرنے کا حکم دیا تھا اس کنڈیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمام لوگ حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے تھے. اما عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی سب لوگ حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں, میں صرف عمرہ کا حج کر کے جا رہا ہوں, میرا عمرہ نہیں ہو سکا میسج کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن ابی بکر جو آپ کے صالح ہیں ان کے بھائی ہیں ان کو کہا کہ قریب کے کسی حل میں حدود حرم سے باہر جا کر کے ان کو عمرے کا احرام باندھ دو تاکہ یہ بھی عمرہ ادا کر لے جائیں. تو ابو بکر عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے سب سے قریب جو تھا وہ تنعیم کا علاقہ جہاں مسجد عائشہ اس کو تنعیم کہتے ہیں وہاں لے کر کے آئے اور وہاں سے اما عائشہ نے احرام باندھا اور جا کر کے عمرہ مکمل کی. اب وہاں جہاں سے احرام باندھا تھا اسی کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے اور شیخ البانی اس کو عمرۃ الحائض کہتے تھے. یہ حائضہ عورتوں کا عمرہ ہے, یعنی وہ عورتیں جو آئی ہوئی ہوں اور ان کو ایام شروع ہو گئے ہوں اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ پاکستان سے ہندوستان سے بنگلہ دیش سے دنیا کے مختلف کونوں سے آئی ہوں اور ان کے میں سے شروع ہو گئے, اب وہ حج کے ساتھ عمرہ نہ کر سکی تو ایسے لوگوں کے لیے رخصت ہے کہ وہ حدود حرم سے باہر نکل کر کے عمرہ کر لیں. لیکن بہرحال کلی طور پہ اس سے منع نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی ایک سے زیادہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو بہتر اور افضل طریقہ یہ کہ میقات پہ آئے. کہاں ہے وہ؟ میقات پہ آئے. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہنسی بھی آتی ہے کبھی کبھار. ایک مرتبہ میری ڈیوٹی مسجد تنعیم مسجد عائشہ میں لگی ہوئی تھی تو ریاض سے لوگ حج کرنے کے لیے گئے. اس سال حج اکبر پڑا ہوا تھا. لوگوں کے ہاں حج اکبر یہ ہے کہ جمعے کے دن اگر ہو جائے تو کیا ہے حج اکبر ہے. تو افسوس اس بات میں ہوا کم علمی پر اور آدمی کا توجہ نہ کرنا کہ ریاض سے جانے والے لوگ طائف سے گزر گئے. طائف میں احرام نہیں باندھا, وہاں نیت نہیں کی, کہاں گئے تنعیم پہنچے مسجد عائشہ. سوچیے جبکہ مسجد عائشہ کوئی میقات نہیں, مسجد عائشہ کوئی میقات نہیں, وہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سے آپ احرام باندھیں. احرام باندھنے کی 4 جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں متعین فرمائی تھی. جو لوگ ریاض سے جانے والے ہیں ان کے لیے قرن المنازل جس کو آج سیل الکبیر کہا جاتا ہے جو طائف میں ہے. یمن سے آنے والے لوگوں کے لیے لملم جس کو آج السعدیہ کہا جاتا ہے. مدینے سے اور اس راستے سے گزرنے والے لوگوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے جس کو ابیار علی کہا جاتا ہے. اور شام وغیرہ کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے جحفہ ہے. یہ چاروں سمت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو جس طرف سے آ رہا ہے وہاں سے وہ احرام باندھ لے گا, وہاں نیت کر لے گا. ہن لہن ولمن اتى علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج والعمرہ. جائز نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ میقات کراس کر دے اگر وہ حج عمرے کا ارادہ رکھتا ہو, اور اگر کوئی آگے بڑھ گیا ہو تو اسے واپس آنا چاہیے. لیکن اب دیکھیں اصل میقات کو چھوڑ کر کے وہ ایک ایسی جگہ جو میقات ہے ہی نہیں سی سے. مسجد عائشہ میقات نہیں ہے, مسجد عائشہ میقات نہیں ہے. اپنے ذہن میں بات بیٹھا لیجئے. اور اگر کوئی آدمی ریاض سے جا کر کے طائف سے گزر گیا اور جا کر کے مسجد عائشہ میں احرام باندھتا ہے تو اس کا عمرہ اور حج درست نہیں ہو سکتا ہے. یہ سارے علماء کیا متفق علیہ معاملہ ہے, اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. بہرحال بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ اور ہم جو سمجھتے ہیں وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے. نیک عمل وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور اس وجہ سے جو لوگ مکہ پہنچ جائیں ان کے لیے بہترین چیز یہ کہ طواف کریں اور نماز ادا کریں, کیونکہ بات بالکل طے ہے کہ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نماز کے برابر, ایک رکعت 1,00,000 رکعت کے برابر. اور کتنی بدنصیبی ہے کہ ہم اور آپ اس عظیم ثواب کو چھوڑ کر کے ایک ایسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں جو اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو, صحابہ نے نہ کی ہو, تابعین نے کسی نے نہ کی, خود اما عائشہ نے نہیں کیا. عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس کے بعد تو اما عائشہ زمانے تک زندہ رہی, 47 سال تک زندہ رہی. اس حادثے کے بعد 47 سال زندہ رہی, لیکن انہوں نے دوبارہ وہاں سے احرام نہیں باندھا جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک بھی روایت ایسی نہیں. سمجھ لیں کہ جسے جہاں خود وہ احرام باندھ کر آئی اس کے بعد وہ 47 سال زندہ رہی اور حج عمرہ کرتی رہی, لیکن اس جگہ سے انہوں نے دوبارہ کبھی احرام نہیں باندھا. اس بات کا کوئی ثبوت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ اسپیسیفک کنڈیشن تھی, اسپیسیفک حالت تھی, مخصوص حالت تھی جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایسا حکم دیا تھا. آج بھی اگر کسی کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوں تو بلا تکلف بغیر کسی حرج کو ایسا کر سکتا ہے. بہرحال بات ادھر اس لیے چلی گئی کہ نیک اعمال کی تحدید آپ اپنی جانب سے نہیں کر سکتے ہیں, اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. نیک اعمال بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ہی ہو سکتے ہیں. آپ جسے نیک عمل سمجھتے ہو نیک عمل نہیں ہو سکتے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, آپ خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. کس بات کی؟ جنات, جنتوں کے معنی ہوتے ہیں باغیچہ, بستان, ایسا باغیچہ جس کے اندر خوب درخت ہو اور اتنے درختوں کی درخت زمین پر پڑے ہوئے ہو, زمین نظر نہ آ رہی, یعنی ایسا گارڈن یا اس طرح سے جس میں خوب زیادہ درخت ہو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے کیا ہے؟ جنتیں ہیں. جنتوں کی جمع جنات ہے, ان کے لیے جنتیں ہیں. یہ لغوی معنی ہے, لیکن اصل جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا. بخاری اور مسلم کی روایت, میں نے اعددت, میں نے تیار کر رکھا, ریڈی کر رکھا. کن کے لیے؟ لعبادی الصالحین, اپنے نیک بندوں کے لیے. ما لا عین رأت, وہ چیزیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, جس سے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. ولا اذن سمعت, اور وہ چیزیں میں نے تیار کر رکھی ہیں جنت کے اندر جسے کسی کان نے سنا تک ہی نہیں. یہ تو دیکھیے سننا اور دیکھنا تو دور کی چیز ہے, دل کے اندر تو بہت ساری چیزیں آتی رہتی, یہ مل جاتا, وہ مل جاتا, یہ میرا ہو جاتا ہے کہ نہیں. کبھی گزرتے ہیں, کوئی مرسیڈیز دیکھ لیے میرے پاس آ جاتی, کسی کا بنگلہ دیکھ میرے, یہ دل میں آتا ہے کہ نہیں آتا. کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیے تو یہ ہے کہ میری بیوی بن جاتی, بہت ساری چیزیں آتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت کے بارے میں ولا خطر علی قلب بشر. ہم سوچتے تو بہت ساری چیزیں نا, دل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن جنت کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک بھی نہیں آیا. وہ چیزیں ہم نے کیا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کیا. اللہم اجعلنا منہم. اور ایک جنت نہیں, جنتیں ہیں. جنات کہا اللہ تعالیٰ نے, جنات کہا اللہ تعالیٰ نے, ایسا نہیں کہ صرف ایک جنت ہے. پھر جنت کئی جنتیں ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان وَمِن دُونِهِمَا جنتان. جنتان, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جنتان من فضہ آنیتهما وما فیہما, دو جنتیں وہ ہوں گی جو چاندی کی ہوں گی اور جو کچھ اس میں برتن ہوں گے, جو کچھ بھی ہوگا سب چاندی کے ہوں گے. وجنتان من ذہب, اور دو جنتیں سونے کی ہوں گی. وآنیتهما وما فیہما, اور اس میں جو برتن ہوں گے جو کچھ ہوں گے وہ سب سونے کے ہوں گے. ایک سب سے کم درجے والے انسان کو جنت دی جائے گی, وہ بھی دنیا اور دنیا کے کئی مثل بڑی ہوگی. تو ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا جو اعلیٰ اونچی جنت پانے والے ہوں گے. اس میں بہت سارے پھر گریڈ ہوں گے, درجات ہوں گے. بہرحال تو جنت بھی کیا ہے؟ ایک نہیں. جنت کیا ہے؟ ایک نہیں. جنات ہے, بہت ساری جنتیں ہیں, بہت ساری جنتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ وَأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے کیا؟ جنت. تجری من تحتها الانہار, تجری جاری ہوں گی, من تحتها اس کے نیچے سے, الانہار نہر, نہر کی جمع انہار. اس جنت کے نیچے سے کیا ہے؟ نہریں جاری ہوں گی. اس کے نیچے سے کیا ہے؟ نہریں جاری ہوں گی. کبھی بھی آپ, اب تو خیر قدرت سے یا قدرتی چیزوں سے, جو نیچرل چیزیں اس سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں, اب یہ سب تصور نہیں سمجھ میں آئے گا ہمیں. جب ہم کسی باغیچے کے اندر جائیں اور وہاں سے خوبصورت چشمے اگر جاری ہوں اور اس کا پانی پئیں اور دیکھیں پھر کیا لذت ملتی ہے, کتنا خوشنما منظر ہوگا وہ, تو یہ اعلیٰ قسم کی نعمت ہے. تو وہاں سے کیا ہے؟ نہریں بھی جاری ہوں. کتنی نہریں جاری ہوں گی جنت میں؟ کتنی نہریں ہوں گی کون بتا سکتا؟
کتنی ہوں گی پہلے یہ بتائیے، پھر بعد میں بتائیے گا کون کون سی کتنی نہریں جاری ہوں گی؟ 3 4 کتنی؟ 3 کتنی؟ جانا نہیں ہے 5 ہاں اسی لیے کہنا جانا ہے نا، تو جانا ہے تو معلوم تو ہونا چاہیے کہ کیا ہے۔ 3 پہلے یہ بتائیے کتنی ہے؟ کوئی نہیں آپ میں سے؟ 3 4 ہے، کتنی ہے؟ 4 نہریں جاری ہوں گی۔ سورہ محمد پڑھیے، سورہ محمد آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کیا ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، یہ پہلی نہر کیا ہوگی؟ پانی کی نہریں ہوں گی جو پانی بدبو کرنے والا نہ ہو۔ پہلی نہر کس چیز کی ہوگی؟ پانی کی، جو بدبو کرنے والا نہ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دوسری نہریں کس چیز کی ہوں گی؟ دودھ کی ہوں گی جس کا ذائقہ اور ٹیسٹ بدلنے والا نہ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور تیسری نہر کس کی ہوگی؟ شراب کی ہوگی جو پینے والے کو مزہ دینے والی ہوگی۔ شراب کی بھی نہریں ہوں گی، جو لوگ یہاں نہیں پیئیں گے وہاں ملے گی، اور جو یہاں پی کر کے نشے میں آ جائیں گے ان کو اللہ وہ شراب کی نہریں نہیں دے گی۔ شراب کی بھی نہریں ہوں گی، لیکن کون سا شراب؟ یہاں شراب پیتے ہیں تو لوگ ہوش آواز کھو دیتے ہیں، وہاں شراب پیئیں گے تو کیا ہے؟ عقل کے اندر، قوت کے اندر، تمام چیزوں میں اضافہ ہو جائے گا اور لذت والی ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، کتنی ہو گئی؟ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ صَفًّا، اور چوتھی نہر کس بات کی ہوگی؟ شہد کی ہوگی جو بہت صاف و شفاف ہوں گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے علاوہ لَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل ہوں گے، ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں گے۔ بہرحال یہ 4 اہم نہریں ہوں گی جنت کے اندر۔ کتنی؟ کون کون سی؟ بچہ بتائے گا، عبد الرحمان۔ شہد، دودھ، پانی اور شراب۔ جزاک اللہ خیر۔ کہاں ملیں گی یہ آیت؟ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جنات، کون سی نہر ہوگی؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کس چیز کی؟ پانی کی جو بدبو دینے والا نہ ہوگا، دودھ کی جس کا ٹیسٹ اور مزہ نہیں بدلے گا، شراب کی جو پینے والے کو لذت اور مزہ دینے والی، اور صاف و شفاف شہد کی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب جب انہیں روزی دی جائے گی پھلوں کی، یعنی جب جب ان کے پاس پھل لائے جائیں گے، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب جب انہیں پھلوں کی روزی دی جائے گی تو کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، اوہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا جا چکا۔ اس کا 2 معنی، ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ تو وہی آم، امرود، سیب، سنترا، انار ہیں جو دنیا کے اندر تھے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے تو یہی دیا گیا تھا، یعنی جنت میں ہی اس سے پہلے ہمیں یہی دیا گیا تھا، پھر یہی آ گیا۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، اور ہم شکل لائیں گے، پھل جو لائیں گے وہ ملتا جلتا ہوگا، سیب دنیا کے پھلوں سے ملتا جلتا سیب وہاں بھی رہے گا، انار ویسے ہی ملتا جلتا ہوگا، سنترے کیلے ملتے جلتے ہوں گے، پھر فرق کس بات کا ہوگا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ لیس فی الجنت شیء، لیس فی الجنت شیء مما فی الدنیا الا الاسماء فقط، دنیا میں جنت کی کوئی چیز، جنت میں دنیا کی کوئی چیز نہیں رہے گی
سوائے نام کے. سنترا یہاں بھی ہم کھا رہے ہیں, انار یہاں بھی کھا رہے ہیں, کیلا یہاں بھی کھا رہے ہیں, لیکن وہاں بھی کیلا ہوگا, لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. لذت, ٹیسٹ, مزہ بالکل الگ ہو, صرف نام مل رہے ہوں گے. اب جیسے سیب بھی آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں جائیں گے تو 10 قسم کا سیب آپ کو نظر آئے گا. نام تو سیب ہی ہے, گرین لے چاہے یہ لے چاہے بولو, نام تو سیب ہے نا, لیکن ٹیسٹ میں فرق ہے کہ نہیں سب میں. کہتے ہیں لیسا شیء فی الجنۃ من الدنیا الا الاسماء, دنیا کی چیزوں میں سے جنت میں جو کچھ ہوں گی اس سوائے نام کے اور کوئی چیز نہیں, کوئی مقارنہ نہیں ہوگا دنیا کی چیزوں سے سوائے نام کے, بالکل الگ. اب وہ ایک معنی یہ ہے کہ جو لایا جائے گا تو ان کو ایسا لگے گا کہ یہ دو دنیا میں ہمیں ملتا ہے, لیکن جب کھائیں گے تو کہیں گے ٹیسٹ بالکل اس کا کیا ہے, مختلف ہے. یا اس سے پہلے جو لایا گیا تھا جنت میں ہی دوبارہ وہ لایا جا رہا ہے, تو دونوں کے ٹیسٹ میں کیا ہے, فرق ہے. دونوں کے ٹیسٹ میں کیا ہے, مکمل فرق ہوگا. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة, رہنے کا ٹھکانہ مل گیا, معلوم ہو گیا کتنی بہترین جگہ ہے. ابھی انشاءاللہ کسی موقع پر جنت اور جہنم کی صفات بھی آئیں گی, یہ مختصر انداز میں ذکر کی گئی. رہنے کا ٹھکانہ ہو گیا بہترین, کھانے میں انواع و اقسام کے کھانے جو آپ سوچ نہیں سکتے. پاس سلف بیان کرتے ہیں انسان جو کچھ چاہے گا وہ اس کے سامنے کیا ہے, کیسے ہیں. فَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, جو کچھ آپ کا من چاہے گا فوراً کیا ہے, وہ حاضر, جس سے آپ کی آنکھوں کو لذت ملے گی, وہ ساری کی ساری چیزیں. سورہ سجدہ میں اللہ نے بیان کیا فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین, ہر وہ چیز جو لذت کی ہو سکتی ہے, ٹیسٹ کی ہو سکتی ہے, وہ سب آپ کے لیے کیا حاصل, کھانے پینے کی, رہنے کا اتنا بڑا ٹھکانہ کہ آدمی اپنے ہی زمین میں چلنا چاہے تو نہیں چل پائے, کئی ہزار سال تک چلتا رہے گا تو اس کی اپنی زمین ختم نہیں ہوگی جنت میں جو اسے ملے گی. اور کھانے کے متعلق کچھ کہنا ہی نہیں. اب اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, مزید بیویاں بھی ملیں گی, حور بھی ملیں گی, اور دنیا کی عورتیں بھی ملیں گی. اور صفت ان کی کیا بیان کی گئی, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ أي مُطَهَّرَةٌ مِنَ الْأَقْذَارِ وَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ, تمام چیزوں سے. وہ عورتیں جو ملیں گی وہاں پر وہ طہارت حسی اور معنوی دونوں سے پاک ہوں گی. نہ ان کو پیشاب, نہ پخانا, نہ تھوک, نہ بلغم, نہ مزی, نہ منی, نہ حیض, نہ نفاس, نہ استحاضہ, نتھنگ, کچھ بھی نہیں. کیونکہ جنت میں حمام نہیں ہوگا, یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی. یہاں تو پریشانی یہی رہتی ہے, زیادہ کھائیں گے تو پریشانی ہضم ہونا, اور بہت زیادہ کھائے تو پوچھتے ہیں لوگ حمام ہے کہ نہیں ہے, پہلے معلوم کر کے کھاتے ہیں. تو جنت میں حمام, ہاں جنت میں حمام لگ رہا چاہ رہے ہیں آپ لوگ, جنت میں حمام نہیں ہوگا. پھر کہاں جائیں گے جو کچھ کھائیں گے, نہ پیشاب ہے, نہ پخانا ہے, نہ تھوک ہے, نہ بلغم ہے, نہ مزی ہے, نہ منی ہے, نہ حیض ہے, نہ نفاس ہے, نہ ولادت ہے, نتھنگ, کچھ بھی نہیں. نہ کینہ ہے, نہ بغض ہے, نہ حسد ہے, نہ جلن ہے, نہ یہ ہے, نہ وہ, کچھ بھی نہیں. نہ بڑھاپے کی ٹینشن, نہ کپڑوں کے پرانے ہونے کی ٹینشن, کچھ بھی نہیں, صرف ایش ہی ایش ہے. اور جو کچھ انسان کھائے گا ایک پسینہ نکلے گا اتنا کہ لوگ بھاگ جائیں گے آپ سے, وہ بھی خوشبو سے بھی زیادہ کیا ہے, بہتر ہوگا. اور وہی آپ کی بیکار ہوگی, وہی آپ کا ہاضمہ ہوگا, کھاتے رہیے, کوئی ٹینشن نہیں. یہاں تو یہی پریشانی رہتی ہے, کھانے کے بعد اس کو ڈائجسٹ کرنا. بہت سارے لوگ دوائیں وغیرہ ساتھ میں لے کر چلتے رہتے ہیں جہاں زیادہ کھانا رہتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ اس یہاں کے لیے کیا ہے, تیاری کرے. اور عورتوں کی جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں قرآن میں, دوسری جگہ پڑھیں گے آپ, ہم عمر ہوں گی, لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, انسانوں اور جناتوں میں سے کسی نے ٹچ تک نہ کیا ہوگا, ایسے ہو. فیہن قاصرات الطرف وقواعب اترابا,
بڑی خوبیاں بیان کی اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورتی کا وہ معیار کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جوانیاں ڈھلنے والی نہیں، ختم ہونے والی نہیں، دن بدن آپ کی جوانی کے اندر کیا ہے اضافہ ہوگا، اور ایک مرتبہ آدمی بیوی کے پاس جائے گا، پھر جائے گا تو ویسی رہے گی جیسے پہلے، ہمیشہ باقرہ رہیں گی، کبھی سیبہ نہ ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت کے اندر کیا ہے پاک بیویاں ہوں گی، صاف ستھری بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ چوتھی بڑی نعمت۔ ہمیں جب کچھ ملا ہوتا ہے، کوئی چیز ملی ہوتی ہے تو ڈر ہوتا ہے کب ختم ہو جائے، جاب اچھی ملی ہوئی تو ڈر ہے کب ختم ہو جائے، جوانی ہے، قوت ہے اور طاقت ہے تو ڈر ہے کہ کب ختم ہو جائے۔ یہ ختم ہونے کی جو ٹینشن ہوتی ہے نا، وہ نعمت سے مکمل طور سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کوئی چیز آپ کے پاس ہی چھین لی جا سکتی، کبھی ختم ہو سکتی ہے، تو آدمی کیا ہے اس نعمت سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ڈرو نہیں، اس جنت کے اندر کیا ہے اب عبدالآباد، ہمیشہ ہمیشہ رہنا، کبھی یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے، اس زندگی کی کوئی انتہا نہ ہوگی، وہاں نہ موت آنی ہے، نہ یہ نعمتیں کم ہوں گی، نہ وہاں کے پھل ختم ہوں گے، نہ وہاں کی نعمتیں ختم ہوں گی، نہ عورتیں پرانی ہوں گی، کچھ بھی نہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جہنمی لوگ پریشان ہوں گے نا، اور یہ سمجھیں گے کہ ایک دن آئے گا کہ مر جائیں گے۔ جب جہنم میں تکلیف کے ایام کیا بڑے لمبے ہوتے، جنتی تو عیش کر رہے ہوں گے، جہنمی تو پریشان ہوں گے، اور وہ سوچیں گے کہ موت آ جائے گی، چھوٹ جائیں گے۔ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے قالوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، کہ آپ اپنے رب سے کہیے کہ یہ کیا تڑپا تڑپا کے ہمیں مار رہا ہے، یا مالک لیقضی علینا ربک، ہمارا کام تمام کر دے، یہ کیا ہر دن جلا جلا کر کے تکلیف دے دے گا، اگر ہم کو ختم ہی کرنا ہے اللہ کو تو یوں ہی ختم کر دے۔ تو جواب دیا جائے انکم ماکثون، کہاں یہاں ختم ہونا، یہاں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ پھر دوبارہ کہیں گے، تکلیفوں سے عاجز آ جائیں گے، یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے کہہ دو کہ کم سے کم دن کے کسی ایک حصے میں تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو کم کر دے، یخفف عنا یوما من العذاب، کسی ایک دن تو عذاب کچھ کم ہو جائے، تھوڑے لمحے کے لیے کم ہو جائے۔ یہ بھی نہیں ہو پائے۔ اب ان کو یہ ہوگا کہ بھائی تکلیف کی کوئی انتہا تو دنیا میں ہوتی ہی تھی نا، تو یہاں بھی ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ موت کو لایا جائے، اور موت کو ایک بیڑے کی دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اور سارے لوگوں سے پوچھا جائے گا، جنتیوں سے بھی اور جہنمیوں سے، اتعرفون ھذا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ سب لوگ کہیں گے ہاں میں اسے جانتی ہے، موت ہے، اور سارے لوگوں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ عام اعلان ہوگا یا اہل الجنہ خلود فلا موت لکم، اے جنت والو ہمیشہ جنت کے اندر رہنا، اب تمہیں موت نہیں، ویا اہل النار خلود فلا موت لکم، اور اے جہنمیوں اب ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا، تمہیں موت نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو نعمتیں جو ہوں گی وہ کبھی ختم نہ ہوں گی، اور اسی طریقے سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، ان کی تکلیفیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے دنیا کی عارضی زندگی کے لیے آخرت جیسی نعمت کو، جنت جیسی نعمت کو انسان کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اس زندگی کی انتہا ہے، اینڈ ہے، خاتمہ ہے، اس کے بعد جو زندگی ملے گی ہمیں، پھر اس کا کوئی خاتمہ نہیں، اس کی کوئی اینڈ نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یا تو آرام ہی آرام ہے یا تو تکلیف ہی تکلیف ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد بالکل موضوع اور ٹاپک الگ ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے میں لیتے ہیں۔ اسی ایک آیت آیت نمبر 25 پر بس کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم لوگ اس آیت کے مصداق بنیں گے، ہم لوگ اس آیت کے مصداق یعنی جن کا ذکر کیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم اور آپ ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اس کے توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے تفسیر میں، نہیں تو پھر سیرت کا درس شروع کرتے ہیں۔ ہاں دنیا کی بیویاں ہوں گی، دنیا کی بیویاں کہاں جائیں گی، اور ویسے بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، تو پریشان نہ ہو، ہمیں
ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، واقعہ کیا ہمارے اپنے قریبی ہیں. تو عورت جو ہے شوہر سے بہت تنگ تھی، تو اس کو بتایا گیا کہ جنت، اگر آپ دونوں جنتی ہیں تو جنت میں یہ آپ کے شوہر ہوں گے. وہ اتنا کہ اگر یہ جنت میں ہوں گے تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے. تو ان کو سمجھایا گیا کہ یہ جتنی بھی بری عادتیں ہیں یہ سب دھل جائیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا جنت کے اندر. کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کچھ بھی نہیں. تو یہ پریشان نہ ہو، نہ دنیا کی عورتیں پریشان ہو، نہ دنیا کے مرد پریشان ہو کہ دنیا میں تو جھیلے وہاں کیوں. تو عورتیں جو ملیں گی وہ حور پر فضیلت اور مقام رکھنے والی ہوں گی. دنیا کی جو بیویاں ہوں گی وہ حوروں پر کیا ہے؟ جنت والی عورتوں پر مقام اور فضیلت رکھنے والی ہوں گی. اور اسی طریقے سے دنیا کی عورتوں کو جو شوہر ملیں گے، یعنی انسانوں کی، وہ بڑے ہی اعلیٰ اونچے اخلاق کے مالک ہوں گے، جن سے ان کی روح اور ان کی طبیعت خوش ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو اس سے انسان کو کیا ہے؟ پریشانی ہونی چاہیے. ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خاص وعدہ ہے کہ جو مرد ہو یا عورت ہو نیک اور صالح عمل کریں گے ہم ان کو بہترین زندگی عطا کریں گے. بہت سارے عورتیں سمجھتی ہیں کہ مردوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں حور تیار کر رکھی، جنت کی عورتیں. ہمارے لیے کیا؟ آپ کے لیے جنت کے اندر مرد ہوں گے جو دنیا کے اندر ہے، اور یہ اعلیٰ قسم کے لوگ ہوں گے. اب آپ سوچیں کہ اس سے بہتر مرد کون ہو سکتا ہے جو دنیا کی تمام آزمائشوں اور ابتلا وغیرہ کو کور کر کے جنت میں پہنچ گیا. تو بہت خوبصورت انسان ہوگا. بھائی جنت تو یوں ہی نہیں پہنچ گیا نا آدمی، تو جنت میں پہنچنے والا آدمی تو شریف ہوگا، بہتر اور اچھا ہوگا. تو ان عورتوں کو جنت میں کیا ہے؟ شوہر ملیں گے، اور یہ بڑی نعمت ہوں گی یہ بڑی. اور وہ عورتیں جنت کی عورتوں پر جو تیار کی گئی حور جن کو کہتے ہیں، ان پر دنیاوی عورتیں کیا ہے؟ فضیلت اور مقام رکھنے والی ہوں گی. بہرحال اور کوئی سوال ہے؟ اسی لیے ایک صحابی کے متعلق ہے، غالباً ابو ذر الغفاری ہیں. بعض روایات میں ایسا کہا گیا ہے، روایات میں کلام بھی ہے کہ عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ ہوگی. اس روایت میں کلام ہے عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میری وفات کے بعد کسی سے نکاح نہ کرنا، اور عمر ہو چکی تھی. لیکن سوال پھر بھی یہ ہے کہ بعض خواتین تو وہ ہیں جن کو دنیا میں بہت سارے شوہر ملے، جیسے اسماء بنت امیس، ان کے پہلے شوہر جعفر الطیار، دوسرے شوہر ابو بکر صدیق، اور تیسرے علی بن ابی طالب. تو ان تینوں میں کس کی بیوی بنیں گی؟ واللہ عالم. بعض علماء کی رائے ہے کہ اس میں عورتوں کو اختیار ہوگا کہ دنیاوی شوہروں میں سے جس کو چاہیں منتخب کر لیں، اور یہی بات زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے. ویسے جنت کے متعلق ہم دنیاوی سوچ رکھیں ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو ہم چاہیں گے وہ، جنت وہی جگہ ہے نا جو ہم چاہیں گے وہ ملے گا. جس سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی وہ چیز ہمیں ملے گی. تو عورتوں کو یہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں. اگر کسی چیز کا وضاحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے تو اس سے بڑی چیزوں کا ذکر ہے. اس میں مرد و عورت سب شامل ہیں. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. مرد و عورت سب شامل ہیں. تو عورتیں بھی جو کچھ چاہیں گی سب ملے گا، جیسے مردوں کی چاہت ہوگی. جن چیزوں سے ان کی آنکھیں ٹھنڈک محسوس کریں گی وہ ملیں گی. اصل جو چیز ہے اس پر توجہ کرنی چاہیے، نیک اعمال پر.